حقیقی سخاوت۔ جب ہم مختلف عبادتی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے۔ میں ہوں یمنا۔ جب آپ اس اصول کے بارے میں غور کرتے ہیں اور اس ساق و سباق کو دیکھتے ہیں جس میں یسوع خدمت کر رہا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل میں مذہبی رہنماؤں نے اس اصول کی ناقابل یقین طریقوں سے خلاف ورزی کی۔ ان کی نیت بالکل بھی خالص نہیں تھی۔ غور کریں کہ مرکز نے کیا لکھا ہے، اور یہ ایک الزام ہے۔ یہ مذہبی رہنما ہیں۔ میں نے اسے یسوع کی آگاہی کا نام دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو۔ میرا مطلب ہے یہ بہت اہم لوگ تھے، وہ لوگ جو کہ صحائف کی نقول تیار کرتے تھے۔ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام کرنا، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں۔ انہی کو زیادہ سزا ملے گی۔ اب یہ ایک الزام ہے، اور یقیناً یہ ان ارادوں کو ظاہر کرتا ہے جو کہ خود غرضانہ ہیں، ایسی نیتیں جو اپنی ذات تک محدود ہیں اور وہ بھی بدترین درجے کی۔ اس سے یسوع اس بات کا حوالہ دیتا ہے۔ اب سیاق و سباق میں وہ مخصوص مثال استعمال کرتا ہے، یعنی بیوہ اور اس کی سخاوت کے تعلق سے ہے۔ اور یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ وہ وہاں ہیکل میں ہے، اور وہاں ایک جگہ تھی جہاں لوگ اپنے ہدیے ڈالتے تھے۔ وہاں لوگوں کا کافی ہجوم ہوتا تھا، لوگ دے رہے تھے، اور پھر وہ ایک بیوہ آتی ہے اور یسوع اس کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ حقیقی ارادے، سچے دل اور حقیقی طرز کی مثال پیش کر سکے۔ مرکز 12 باب اس کی 41 سے 44 آیت میں غور کریں۔ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بہتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے، اور یسوع کے وقت میں یروشلم میں بہت زیادہ دولت تھی۔ آپ اس دولت کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اسرائیل کی اس وقت کی تاریخ کو دیکھیں۔ یہ ناقابل یقین تھی۔ اس لیے جب یسوع نے اس بارے میں بات کی، دولت یا خزانہ، تو وہ بہت زیادہ دولت کی بات کر رہا تھا۔ میں کچھ باتوں کی وضاحت کر سکتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہے کہ مجھے یاد ہے کہ سردار کاہن نے اپنے گھر تک تمام گلیوں پر قالین بچھوا رکھے تھے تاکہ وہ اور اس کی بیوی ننگے پاؤں گھر سے چل سکیں اور چلتے ہوئے ہیکل تک آئیں تاکہ وہ قربانی کریں۔ میرا مطلب ہے کہ دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا جو اس وقت کے مذہبی رہنماؤں کے پاس تھی، اور وہ اسے صرف اپنی شخصی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اور اسی تناظر میں اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک تھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں، اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا۔ اس کے بارے میں غور کریں۔ آپ جانتے ہیں ہزاروں کا دمڑیوں سے مقابلہ ہے، کیونکہ سبھوں نے اپنے مال کی بتاحت سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا، یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ اس نے ان مذہبی رہنماؤں اور فقیہوں کے تناظر میں یہ کہا تھا۔ ان کی غرور، ان کی خود غرضی اور ان کی اپنی ذات کے فائدے کے تناظر میں کہا تھا، اور وہ وہاں موجود سب لوگوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے پاس بہت دولت ہے۔ اس سے یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سامنے دینا غلط ہے، بلکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک کنگال بیوہ کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب یہ کافی دلچسپ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور مثال ہے، اور یہ بات ہے مستقبل کی یسوع مسیح کی کلیسیا کی، جہاں پولس رسول نے ان ایمانداروں کو سراہا جو کافی حد تک اس کنگال بیوہ کی طرح تھے۔ غور کریں کہ ہم 2 کرنتھیوں کے 8ویں باب میں کیا پڑھتے ہیں۔ آئے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا۔ اب مقدونیہ کی کلیسیا میں فلپیوں، اس کے علاوہ بیریا کے لوگ، تسلنیکیوں کی کلیسیا شامل تھی۔ یہ سب مقدونیہ کی علاقے میں رہتے تھے، اور ایک خاص وقت میں اس وقت معاشی بحران آ گیا، اور یہ مسیحی بہت ہی زیادہ غریب تھے۔ در حقیقت وہ غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ستائے جا رہے ہوں یا اپنے مسیحی ایمان کی وجہ سے اس وقت کی ثقافت سے کسی طرح سے علیحدہ ہو گئے ہوں۔ ایسا اکثر ہوا بھی ہے۔ ان کے ایمان سے پہلے مسیح میں ان کے ایمان کی وجہ سے۔ غور کریں، پولس بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں یہ ممکن طور پر قحط یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔
اب یہ سخاوت کیا تھی؟ کیا یہ بہت زیادہ پیسہ تھا؟ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ انہوں نے مقدار کے موافق بلکہ مقدار سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا۔ مجھے یہ بات پسند ہے، اپنی مرضی سے دیا، کسی نے ان پر دباؤ نہیں ڈالا، بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، مقدسوں کی خدمت کی شراکت کے بابت ہم سے بڑی منت سے درخواست کی، ان مسیحیوں کے لیے جو ضرورت مند تھے، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ میرا خیال ہے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ سخاوت کا آغاز پہلے خود کو سپرد کرنے سے ہوتا ہے، اپنا کل وجود۔ مجھے اس تعلق سے ایک گیت بہت پسند ہے، یہ میرے ہاتھ، یہ میرے پاؤں، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ اور جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر خدا بھی کام کرتا ہے، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہماری مادی اثاثے۔ دراصل میں اس بات میں غور کرا رہی ہوں کہ یسوع ایک بیوہ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک شخصی مثال ہے، لیکن پولس اجتماعی مثال پیش کرتا ہے، ایسے ایماندار جنہوں نے وہی کیا جو اس کنگال بیوہ نے غربت میں کیا۔ اب یہاں میرے پاس غور و خوض اور رد عمل کے لیے ایک سوال ہے۔ یہ واقعی شخصی ہے، میں نے اسے شخصی بنانے کی کوشش کی ہے۔ بائبل کی ان دو مثالوں سے خوشحال ملکوں میں رہنے والے بہت سے مسیحیوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ یقیناً مغربی دنیا میں ہم ایک خوشحال ثقافت میں رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ارد گرد ضرورت مند نہیں ہیں۔ لیکن عام لحاظ سے بات کرتے ہوئے ہم ایک بہت خوشحال ثقافت میں رہتے ہیں۔ اس لیے جب میں اس تعلق سے سوچتی ہوں، جب میں ان دونوں مثالوں کے بارے میں سوچتی ہوں، جب میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتی ہوں، جب میں اپنی شخصی تاریخ پر غور کرتی ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ میں نے سخاوت سے نہیں دیا۔ یعنی جب میں مقدونیہ کی مسیحوں سے اس کا موازنہ کرتی ہوں اور کنگال بیوہ سے، کیونکہ یہ قربانی تھی، اب مجھے یقین ہے کہ میں اور میری دوست بہت سخاوت کرتے ہیں۔ جب ہماری دوستی شروع ہوئی تو ہم اپنی آمدن کا 10% دے رہے تھے۔ ہم نے یہ مقرر کر رکھا تھا، اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے یہ مقرر کر رکھا تھا۔ اور ہم دیگر پروجیکٹس کے لیے بھی ضرورت سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ مجھے اس حقیقت سے شرمندگی نہیں ہے کہ میں ایسی ثقافت میں رہتی ہوں جو ہم پر بہت مہربان رہی ہے۔ لیکن ایک نقطہ ہے جس پر میں غور کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں بائبلی نمونوں کو دیکھتی ہوں تو میں مجرم محسوس نہیں کرتی، کیونکہ میں محسوس کرتی ہوں کہ ہم وفادار رہے ہیں۔ لیکن یہ نمونے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجھے تحریک دیتے ہیں کہ میں اور زیادہ سخاوت کروں، اپنے دل کی چھان بین کروں، اپنی نیت کے بارے میں غور کروں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے یسوع مسیح کو پیش کریں۔ اس لیے میرے خیال میں یہاں ایک عظیم اصول ہے جو اس کہانی سے ملتا ہے۔ جب ہم مختلف عبادتی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اور یقینی طور پر دینا عبادت اور پرستش میں شامل ہے، اور یسوع اسے مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، کنگال بیوہ کے ساتھ جب وہ فریسیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، مذہبی رہنما کہ وہ کیسا رویہ رکھتے ہیں، وہ اپنی تمام توجہ بیوہ کی سخاوت کی اس مثال پر رکھتا ہے تاکہ وسیع تر نقطہ پیش کر سکے۔ اور وہ وسیع نقطہ یہ ہے، جب ہم مختلف عبادتی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے۔